وکلا صاحبان، السلام علیکم۔ میں ملک خلیل الرحمان کاکڑ ایڈوکیٹ، صوبائی صدر جمعیت لائرز فورم اپنی طرف سے اور میرے ساتھ نشست فرما اپنے سینئر سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، مرکزی صدر جمعیت وکلا فورم، اور میرے ساتھ امیدوار PB 45 میر عثمان پرکانی صاحب اور دیگر تمام وکلا ساتھیوں کی جانب سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ حضرات اپنی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا اور ہمارے اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے حاضر ہوئے۔ معزز صحافی حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند سالوں سے وطن عزیز میں مسلسل قانون اور آئینی بحران کا شکار ہے، اور یہ بحران مسلسل وجود بھی ہے۔ میڈیا سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ حضرات کو اس بحران میں نہ صرف قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہمیت اور کردار کا اندازہ ہوگا، بلکہ اس بحران سے ہمارے سینئر وکیل اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینئر محترم کامران مرتضیٰ صاحب کے کردار اور رول سے آپ بھی لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ لہذا ایسی آئینی اور قانونی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اور ایسے حالات میں وکلا کی اہمیت اور کردار کو دیکھتے ہوئے جمعیت لائرز فورم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے دستور میں اپنی پارٹی کے مختلف اداروں سے مشاورت اور منظری کے بعد جمعیت وکلا فورم کے حوالے سے پارٹی کے دستور میں چند بڑی ترامیم کیے، اور دستور میں ترامیم کی روح سے اس امر کو یقینی بنایا کہ وطن عزیز میں کسی بھی قانونی اور آئینی بحران سے نرو ہاضمہ ہونے کے لیے جمعیت وکلا فورم ایک مؤثر اور فعال کردار ادا کر سکیں۔ جمعیت علماء اسلام میں ترامیم کے بعد جمعیت علماء اسلام کے مرکزی اور چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر کے لیے کنوینرز اثرات اور صدور نامزد کیے گئے، جس کے لیے مرکزی سطح پہ جمعیت لائرز فورم کے مرکزی صدر و کنوینر جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے، جبکہ صوبائی صدر کنوینر کے لیے میں یعنی ملک خلیل الرحمان کاکڑ ایڈوکیٹ، اور اسی طرح باقی صوبوں کے لیے صدور اور کنوینرز حضرات نامزد کیے گئے، جن کی منظوری قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے دی۔ مذکورہ صدور حضرات 3 سال کے لیے نامزد کیے گئے، جن کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ مرکزی اور صوبائی جماعت کی ہدایات اور پالیسی کے مطابق کسی بھی آئینی اور بحران اور مقدمات کی پیروی کے لیے جمعیت علماء اسلام کی پالیسی اور سرپرستی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپنے صوبوں میں جمعیت علماء اسلام سے وابستہ وکلا حضرات نہ صرف رکن سازی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اضلاع اور تحصیل کی سطح پر جمعیت وکلا فورم کو نہ صرف منظم کریں گے بلکہ ان کی تنظیم بھی کریں گے۔ اور اسی سلسلے میں نے بحیثیت صوبائی صدر جمعیت لائرز فورم اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد نہ صرف صوبائی کابینہ کی تشکیل کا عمل مکمل کر کے اس کا اعلان کر رہا ہوں، بلکہ بلوچستان کے تمام اضلاع اور تحصیل کے سطح پر بھی کنوینرز صدور کے ناموں کا اعلان کرتا ہوں، جن کی تفصیل درج ذیل ہیں۔
سب سے پہلے جو نوٹیفیکیشن ہے ہمارے صوبائی کابینے کے حوالے سے، ان کے ہیڈ لائن جناب کے سامنے میں واضح کر دوں۔ جمعیت وکلاء فورم بلوچستان کے صدر کنوینر ملک خلیل الرحمان کاکڑ ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ نے مرکزی امیر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق مرکزی کنوینر صدر جمعیت وکلاء فورم پاکستان اور صوبائی امیر بلوچستان سے مشاورت کے بعد دستور کے روح سے قواعد اور ضوابط کے مطابق صوبائی وکلاء فورم کا بنا اور عملہ کا اعلان کر دیا، جس میں میرے ساتھ اس نظم کو چلانے میں میں بحیثیت صدر سینئر نائب صدر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب، نائب صدر مصور آغا صاحب، نائب صدر بصیر ایڈوکیٹ صاحب، علاؤ الدین سعید صاحب، حفیظ الملک ایڈوکیٹ صاحب، نعمت بٹیزی صاحب، سعید اللہ کاکڑ صاحب، عبداللہ شیرانی صاحب، یہ ہمارے صدور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جنرل سیکرٹری اور ناظم عمومی کے لیے اعلیٰ دوست بڑے صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے لیے مفتی امان اللہ صاحب، جوائنٹ سیکرٹری ملک نور الدین کاکڑ صاحب، خدائی نور ایڈوکیٹ صاحب، جمیل ایڈوکیٹ صاحب، حضرت علی کاکڑ صاحب، حسین مینگل صاحب، فیصل مینگل صاحب، حفیظ شریف صاحب، اور پریس سیکرٹری جو سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے، ان کے پہلے بھی خدمات ہمارے ساتھ رہے، ادریس ملاخیل ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور نائب پریس سیکرٹری ہمارے عبدالباقی غلجی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، نائب پریس سیکرٹری سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر عمران کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ہمارے مالیات کے لیے رحمت اللہ چکزی صاحب ہیں، نائب مالیات احسان اللہ مندوخیل صاحب ہیں، اور نائب مالیات ساجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، عطا اللہ کاکڑ صاحب ہیں، اور اسد اچکزی صاحب ہیں۔ اقلیت میں ہمارے ساتھ نعمان راجپوت صاحب اور لکی چند ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے، لکھمی صاحب، اور اسی طرح اضلاع کی سطح پر باقاعدہ میں ہر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جو میں نے نامنیٹ کیے ہیں، کوئٹہ کے لیے میرے دوست کنوینر میر سرفراز شاوانی ایڈوکیٹ صاحب کوئٹہ کے لیے، اور پشین کے لیے شمس الحق ترین ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے، قلعہ عبداللہ کے لیے حبیب اللہ چکزی صاحب ہوں گے، چمن ڈسٹرکٹ کے لیے کلیم اللہ چکزی صاحب ہیں، قلعہ سیف اللہ کے لیے عبدالباقی جگیزی صاحب ہیں، شیرانی ڈسٹرکٹ کے لیے عبداللہ شیرانی صاحب ہیں، جوب کے لیے نصر الدین بابر صاحب ہیں، تربت کے لیے آصف داد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، نوشکی کے لیے عدنان بادنی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، کلات کے لیے عمران لانگو ایڈوکیٹ صاحب ہیں، سی بی کے لیے مٹا خان لغاری صاحب ہیں، لورلائی کے لیے سعید اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ارنائی کے لیے عصمت اللہ ترین صاحب ہیں، مستوں کے لیے زبیر محمد حسنی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، دکی کے لیے علی محمد مفتون ایڈوکیٹ صاحب ہیں، خوزدہ کے لیے ہمارے سینئر نعیم مینگل ایڈوکیٹ صاحب ہیں، نصیر آباد کے لیے ہمارے جانزیب کمرانی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، کولو بارکان عبدالرحیم کیتران صاحب ہیں، زیارت کے لیے ہمارے ساتھی حضرت علی کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، مچ اور ڈاڈر کے لیے لکھمی چند کرانا ایڈوکیٹ صاحب ہیں، چاغی کے لیے ہمارے فیصل مینگل ایڈوکیٹ صاحب ہیں، استا محمد کے لیے عبید حسین رند ایڈوکیٹ صاحب ہیں، جعفر آباد کے لیے ہمارے عبدالواب ایڈوکیٹ صاحب ہیں، لسبیلا اور حب کے لیے ضیاء الرحمان زہری ایڈوکیٹ صاحب ہیں، سوراب کے لیے ہمارے جنید عمرانی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور اسی طرح تحصیل سطح پہ ہمارے تحصیل پشین کے لیے عمران بریال ایڈوکیٹ صاحب ہیں، کھاریزات کے لیے ہمارے شاکر کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، برشور کے لیے ہمارے عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور رمزی کے لیے سعید اللہ بادیزی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، صدر چمن کے لیے مفتی امان اللہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، سٹی چمن کے لیے حاجی اکبر اچکزی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، قلعہ عبداللہ کے لیے دوست محمد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، گلستان کے لیے جمیل احمد کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، مسلم باغ کے لیے عبداللہ کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، قلعہ سیف اللہ کے لیے مطیع اللہ کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، پنچبائی کے لیے فضل مشوانی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور کچلا کے لیے ساجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اسی نوٹیفیکیشن کے ساتھ جو 1 2 3 4 ہیں نمبر وائز تمام الیکشن انتخابات صوبائی وکلاء فورم کی زیر نگرانی ہوگی،
جن تحصیلوں کے کنوینر صاحبان نامزد نہیں ہوئے ہیں وہ اضلاع کے کنوینر صاحبان قواعد اور ضوابط کے مطابق نامزد کر کے انتخابات کرائیں گے۔ تمام اضلاع کنوینر صاحبان اور تحصیلوں کے کنوینر صاحبان دستور کے قواعد اور ضوابط کے مطابق اضلاع اور تحصیل کے انتخابات مکمل کریں اور جہاں ضرورت ہو وہاں پر معاونین ساتھ رکھیں۔ اضلاع اور تحصیل سطح پر انتخابات کے بعد کامیاب نمائندگان کی فہرست صوبائی نظم اور وکلا فورم کو ارسال کریں۔ اسی طرح جمعیت وکلا فورم بلوچستان، کیونکہ ہمارے شورا کی وہ نظم نہیں ہے، ہم لوگوں نے سرفرستان کے نام نامزد کیے ہیں جو ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی میں ہمارے ساتھ ہمارے سینیٹ ملک سکندر ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے، کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، عزیز غلجی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، رحمت اللہ کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، قاری رحمت اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، تیمور شاہ کاکڑ صاحب ہیں، مدثر ندیم صاحب ہیں، ولی ناصر خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، نجیب اللہ کاکڑ صاحب ہوں گے، امان اللہ بٹیزی صاحب ہیں، ارباب عبد الناصر ایڈوکیٹ صاحب ہیں، محمود صادق کوکر ایڈوکیٹ صاحب ہیں، عبدالغفار ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ملک منیر کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، روپ عطا ایڈوکیٹ صاحب ہیں، خلیل پانیزی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، زہر کاکڑ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، عتیق الرحمان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، نصیب اللہ آغا ایڈوکیٹ صاحب ہیں، عبدالواحد شیرانی ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ یہ تمام ہمارے بلوچستان وکلا فورم کے سرپرستان ہوں گے۔ اور آپ ساتھی حضرات کو بتاتا چلیں کہ آخر میں بے حیثیت صوبائی صدر اور کنوینر جمعیت لائر فورم ان تمام حاضر کردہ صوبائی کابینہ کے اراکین اور تمام اضلاع اور تحصیل کے صدور سے امید کرتا ہوں کہ وہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ویژن اور جمعیت علماء اسلام کے دستور کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے ہر سطح پر منظم کریں گے اور ایک خوشحال اسلامی اور فلاحی معاشرے کی تشکیل میں ہمارے شانہ بشانہ ساتھ دیں گے۔ اور اسی پریس کانفرنس کے واسطے میں آپ ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو آخر میں ہم قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ 5 جنوری 2025 کو ہمارے ضمنی الیکشن ہوں گے جس میں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار میر عثمان فرقانی صاحب ہیں۔ اس کے حوالے سے میں اپنے مرکزی قائد جو ہمارے روح رواں ہے جمعیت وکلا فورم کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے اس حوالے میں ان کو مخاطب کروں گا کہ وہ آنے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے آپ جناب کو اپنے زرعی خیالات سے آگاہ کرے اور جو تجاویز اور وکلا کے حوالے سے وہ ہدایات دیں گے ہم اپنے نظم اور دستور کی دائرے میں ان کو انشاءاللہ فائمل تکمیل تک پہنچائیں گے۔ باقی میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں، صحافی حضرات کا، اور میرے ساتھ ہمارے ضمنی الیکشن میں امیدوار میر عثمان فرقانی صاحب کے اور جتنے بار کونسل وکلا کے جو روح رواں ہمارے ساتھی ہیں ان کا مشکور ہوں کہ دور دراز علاقے سے ایک شارٹ نوٹس پہ آئے ہیں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ ہم اپنے دستور کے دائرے میں اپنی جماعت کو فعالیت میں اہم کردار ادا کریں گے اور آخر میں دعا بھی کریں گے کہ ہم تب ساتھیوں کو اعلیٰ اس میں استقامت نصیب کریں۔